السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پڑھوں گی قرآن اسٹڈیز میں سورۃ الملک کی آیت نمبر 13 سے 15 تک، اگلی 3 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، جو کہ ہے تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ تو وہ اسروا کا مطلب ہے اور چھپاؤ، اوجھرو کا مطلب ہے یا ظاہر کرو، بذات الصدور صدر سینے سے، سینوں کے بھید جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اب آئیں اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پھر کافروں سے خطاب ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر جو بھی باتیں کرو یا اعلانیہ طور پر کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، وہ تو سینوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، تمہاری باتیں کس طرح اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 13، اور اب اگلی آیت کرتے ہیں 14۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ بہت ہی پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا اللطیف۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یعلم کا مطلب ہے وہ جانے گا، اور اللطیف کا مطلب ہے بہت باریک بین۔ جو بھی خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ اپنی مخلوق سے بے علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس نے کریٹ کیا ہے وہ کیسے ہم سے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جو کچھ بھی ہماری دل میں باتیں ہوتی ہیں، جو بھی ہماری پرابلمز ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتے ہیں۔ اس وجہ سے بے جھجک اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے، صرف اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اور آج کی آخری آیت ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اور آئیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، جو کہ ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی راہوں میں اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ تو ذلولن کا مطلب ہے تابع، فمشو کا مطلب ہے پس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، النشور کا مطلب ہے دوبارہ اٹھنا۔ آئیں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ذلول کے معنی ہے مطیع۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا ہے، اس کو سخت نہیں بنایا، یعنی کہ ہم اس کو کھود کے اس میں مطلب سیڈز وغیرہ ڈال سکتے ہیں، پلانٹس اگتے ہیں، اور ہم آرام سے اس پہ واک کر سکتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت نہیں بنایا کہ تم اس پر آباد ہی نہ ہو سکو۔ اور زمین میں اللہ نے رزق دیا ہے جو تم کھاتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ کتنا اس کو پرسکون ہمارے لگے، زمین اتنی تیز سپیڈ میں چلتی ہے اور روٹیٹ بھی کرتی ہے، ریوالو بھی کرتی ہے، اینی ون دین ہم لوگ اتنے سکون سے یہاں پہ میں بیٹھی ویڈیو بنا رہی ہوں، اور ایوری ون از ڈوئنگ وٹ ایور دے آر ڈوئنگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور فضل ہے ہم پر کہ ہم اس پہ اتنے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ کوئی ایک ارتھ کو ایک آتا ہے تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کا سیلڈم ٹو وی آر بی تھینکفل فار اٹ۔ سو الحمدللہ آیت نمبر 13، 14 اور 15 ہو گئی۔ انشاءاللہ کل اگلی 3 آیتیں کریں گے۔ فی امان اللہ۔